سب سے پہلی بات عرض کریں گے کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اور قربانی کرنا اسلام کا شاعر اسلام ہے، اسلام کی پہچان ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، تو کہا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ قربانی کرنے میں ثواب ہے۔ دوسری جگہ وعید یہ سنائی گئی ہے، کہا کہ جو مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی، جو بندہ مالک نصاب ہو، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، میرے حضور نے فرمایا، کہا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں وسعت ہو قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی خون بہانا اللہ کے نزدیک اس دن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس دن اس سے زیادہ کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں پیارا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم قربانی کی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں قربانی کی تعریف کی ہے، اور تقریباً اس تعریف کے تحت قربانی کے جتنے مسائل ہیں سب کو شامل کر لیا ہے۔ 3 جملے کی یہ تعریف ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ کہا قربانی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے جو تعریف کیا ہے نا 3 ہی جملہ، کہا کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے، یہ 3 جملہ انہوں نے لکھا، پورے قربانی کے مسائل کو اخذ کر دیا، پورے قربانی کے مسئلہ اس میں شامل ہو گئے۔ آپ کہو گے کیسے؟ کہا کہ مخصوص جانور کو، کہا کہ خاص جانور کی قربانی ہوگی۔ اگر کوئی مرغی قربانی کرنا چاہے گا، اگر کوئی بطخ کی قربانی کرنا چاہے گا، کوئی اگر ہرن کی قربانی کرنا چاہے گا، کہا کہ جو خاص جانور ہیں، اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سمجھیے گا جملہ، سمجھ رہے ہیں؟ میں سارے لوگوں کا نام نہیں لے پاؤں گا چونکہ حالات کچھ اور ہیں، سمجھ؟ ہاں، تو اگر جو ہے یہ کہ انہی جانوروں کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، خاص جانور شامل کر دیا، کہا کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں، وہ بھی کہا کہ خاص ایام میں، 10 11 12 13 یہ خاص ایام ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر 3 دن کے علاوہ اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں قربانی کرے گا، قربانی آگے کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اگر مثال دیتا ہوں، اگر 7 حصے دار ہیں ایک جانور میں، کتنے؟ 6 لوگوں کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، ایک بندہ ایسا شامل ہو گیا جس کی نیت یہ ہے کہ گوشت کھانے کی نیت ہے، تو کہا کہ 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا ضروری ہے کہ نہیں؟ 3 ہی جملہ میں، اگر اس پر میں گفتگو کروں تو 1 گھنٹہ ٹائم ہو جائیں گے، لیکن یہ 3 جملہ لکھ کر کے تمام جو تعریفات ہے اس کو شامل کر دیا کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے